کو یہ کہنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی یعنی عالم ربانی، فیض سبحانی، غوث پاک، ان کا سب سے بڑا سبق کیا تھا؟ ان کا سب سے بڑا لیسن کیا تھا؟ دیکھو، ایک آدمی کی نصیحت ہوتی ہے اور ایک وصیت ہوتی ہے۔ نصیحت جیسے ابا روزانہ کہتا بیٹا موبائل استعمال نہیں کرنا، بیٹا دکان پہ وقت پہ جانا، بیٹا پڑھائی کرنا، یہ ہے نصیحت۔ اور ایک ہے کہ جب آخری وقت ہوتا ہے ابا کہتے میرے بیٹے کو بلا لے میرے بیٹے کو بلا لے، اور کہتا بیٹا تیرا ابا آنکھیں بند کر رہا ہے، یہ وصیت سن لینا۔ نصیحت میں اتنا امپورٹنس نہیں ہوتا ہے جتنا امپورٹنس اس میں ہوتا ہے، وصیت میں ہوتا۔ تو چلو ہم لوگ آ جائے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کیا تھی، کون کون سننے کو تیار ہے اور یقین بنائیں گے کہ اس وصیت پر میں بھی عمل کروں گا؟ اور بولو انشاءاللہ آپ بھی، نہیں ساتھ میں بولو نا، میں بھی عمل کروں گا اور انشاءاللہ آپ بھی۔ آپ کو معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو آخری دن آپ بغداد کی جامع مسجد کے امام، بولو بغداد کی جامع مسجد کے امام ہیں آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، کیا آپ کی آواز ہوگی، کیونکہ آپ حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، مجدد بھی تھے۔ آپ نے عشاء کی نماز بڑے شان و تاب کے ساتھ آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء کی سنت و نوافل ہو گئی۔ اس کے بعد میں آپ نے فوراً کہا او میرے بیٹے عبد الوہاب کہاں ہیں؟ ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام عبد الوہاب، کہا میرے بڑے بیٹے عبد الوہاب کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بھائی عشاء کی نماز آپ کے پیچھے ہی پڑھی، لیکن آپ تو چونکہ لمبی لمبی سنت اور نوافل پڑھنے لگے تو بیٹے عبد الوہاب چلے گئے۔ کہا میرے بیٹے عبد الوہاب کو بلاؤ۔ جب بڑے بیٹے عبد الوہاب آئے کہا جاؤ اپنے سب بھائی بہنوں کو بلاؤ، یعنی میری جتنی اولاد ہے سب کو بلاؤ، لیکن مسجد کے جماعت خانے میں نہیں، سب کو آنگن میں جمع کر دو۔ اب وہ تو بڑے فرما بردار بیٹے تھے، کیا نام میں نے بتایا بیٹے کا؟ عبد الوہاب، شیخ عبد الوہاب کہو، شیخ عبد الوہاب۔ وہ گئے اور اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو سب کو آنگن میں جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد پھر جماعت خانے میں آئے، کہا ابا کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہا ابا وہ سب جمع ہو گئے ہیں۔ کہا ہر بیٹے کو میرے پاس بھیجو، آج میں نصیحت نہیں، آج میں وصیت کرنے والا ہوں، اور میں نے عشاء کی نماز تم کو پڑھائی، کل فجر میں تمہارے درمیان میں نہیں رہوں گا۔ بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی رات کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن اپنے بڑے بیٹے کو کہا شیخ عبد الوہاب کو سب کو بلاؤ، سب کو۔ جب سب جمع ہو گئے تو کہا ایک ایک کو اندر آنے دو، ایک ایک کو۔ شیخ عبد الوہاب کہتے ہیں ہم کل ملا کے 40 تھے۔ کل ملا کر کتنی اولادیں تھی؟ 40 اولادیں تھی۔ کہا ہم 40 تھے، تو میں نے کہا کہ 40 کو ساتھ میں بولا، نہیں ساتھ میں نہیں، 1 by 1۔ ایک آوے میری وصیت سنے پھر جائے، پھر دوسرا آوے میری وصیت سنے اور جائے۔ آپ نے وصیت کی اور رات کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب 3 دن کے بعد جو بڑے بیٹے تھے، پھر نام بولو، شیخ عبد انہوں نے سب کو 40 کے 40 کو جمع کر دیا اور کہا ابا تو چلے گئے، ابا تو اللہ کو پیارے ہو گئے، ابا تو مرحوم ہو گئے، وہ تو اللہ کی آغوش میں اللہ کی رحمت میں چلے گئے، لیکن وصیت کی ہے تو ہم 40 ہے، تو 40 کو ہر ایک کو الگ الگ بلا کر وصیت کی، تو کتنی وصیتیں ہوگی؟ 40۔ تو ہم 40 وصیتوں کو تیار کریں اور پورے بغداد میں تقسیم کر دے ہوئے، تاکہ ہر بغداد والے کو پتا چلے کہ ہمارے ابا غوث پاک نے جاتے جاتے کتنی وصیتیں کی؟ 40۔ تو سب نے کہا پہلے آپ کو کہ آپ بتاؤ کیا وصیت کی؟ تو شیخ عبد الوہاب نے کہا میں بتاتا ہوں، میرے کو یہ وصیت کی، پہلے کو بھی وہی وصیت، دوسرے کو بھی وہی وصیت، تیسرے کو بھی وہی وصیت، چوتھے کو پتہ چلا 40 کے 40 کو ایک ہی وصیت کر کے گئے ہیں۔ تو پھر سوال ہوا کہ بھئی 40 کو جب ایک ہی وصیت کرنی تھی تو سب کو ساتھ میں بلا لیتے، وصیت کر لیتے، نہیں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک تھے، ان کا دماغ، ان کی سوچ ہم سے اعلیٰ تھی کہ میرا ہر بیٹا دعوت و تبلیغ کے میدان میں جائے گا، کوئی علاقے میں جائے گا، کوئی شہر میں جائے گا، کوئی قریہ میں جائے گا، کوئی گاؤں میں جائے گا، کوئی دیہات میں جائے گا، جا کے سب اعلان کریں گے، میری وصیت کا اعلان کریں گے۔ ایک وصیت ہے لیکن ہر جگہ پھیل جائے گی، اور وہ وصیت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی معبود۔ اب میں آپ کو وہ وصیت سنا رہا ہوں، آپ لوگ بھی یاد کرو گے انشاءاللہ۔
آپ نے ایک ایک بیٹے کو بلا کر جو وصیت کی، کتنوں کو بلا کر وصیت کی کل ملا کر؟ کیا وصیت کی؟ یا بنی یا بنی یا بنی التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین۔ آپ نے ایک ہی وصیت فرمائی، میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، ایک اللہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کا دامن تھام لو، ایک اللہ کا اقرار کر لو، اسی کو اپنا معبود بنا لو۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تم اللہ کی توحید بیان کرتے جاؤ گے، اللہ بڑی آسانی سے تمہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچاتا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو یہ وصیت یاد کر لو، عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں یاد کرو، گجراتی میں یاد کرو۔ کیا وصیت؟ یا بنی یا بنی یا بنی، جس کا ترجمہ ہے میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے۔ پھر التوحید التوحید، لا الہ الا اللہ کو دل میں جما دو۔ ارے لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرا دو، تم لا الہ الا اللہ زمین پر کہتے جاؤ گے، تدخل الجنت بسلام آمنین، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو آج ہم بھی نکاح کی مجلس میں جمع ہے اور غوث پاک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اس مہینے کے انٹر ہونے سے پہلے ہم اپنے دل میں ایک یقین بنا لے، پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والا کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان کرتے تھے، ارے بولو، بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ، اچھا اس زمانے میں یہ مائک سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، ایک ایسی ٹپائی جیسی ہوتی تھی، اس پہ کیا ہوتا تھا، اگر کوئی جوان بیان کرنے والا آتا نا تو وہ اس پر کھڑا ہو جاتا اور گھنٹے گھنٹے کھڑے ہو کر وہ بیان کرتا تھا، اور اگر کوئی بوڑھے بھی آتے تو اسی ٹپائی کے اوپر کیا ہو جاتے، بیٹھ جاتے۔ اور چونکہ مائک سسٹم نہیں تھا، مجمع بڑا ہوتا تھا، تو درمیان میں ایک آدمی کھڑا ہوتا، یعنی بیان کرنے والا یہاں بیان کر کے رک جاتا، پھر وہ درمیان والا پیچھے کو پہنچاتا، پھر وہ اور پیچھے والوں کو پہنچاتا، پھر وہ اور پیچھے والے کو پہنچاتا، گھنٹے گھنٹے لگ جاتے تھے، مگر ایک آواز سب کو جایا کرتی تھی۔ مگر کمال پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ جب بیان کی ٹپائی پر آئے ہیں اور اس ٹپائی کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے، آپ کی جوانی تھی، آپ نے فرمایا میں بیان شروع کرتا ہوں، بیچ میں لوگ کھڑے ہو گئے جن کو ترجمان کہتے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہا بیٹھ جاؤ، جس اللہ کے واسطے بیان کرتا ہوں وہ اللہ میری آواز کو کنارے تک پہنچا دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ پہلے بیان میں 30,000 کا مجمع تھا، جس میں 20,000 پہاڑ کے اس طرف تھے، 10,000 پہاڑ کے اس طرف تھے، لیکن پہاڑ کے اس طرف والا بھی کہتا، اس طرف والا بھی کہتا کہ پہلی صف میں جو آواز آتی تھی وہ پہاڑ کے پیچھے بھی آواز جاتی تھی۔ کیوں؟ یہ وصیت لا الہ، کیونکہ ہمارا کمال ہی نہیں ہے بیان کرنا، یہ کروانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ آواز پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ تو بڑا عجب ہوا، بیان کرنے کے لیے بیٹھے قاری قمر الاسلام صاحب، شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک عالم ربانی فیض سبحانی، وہ ٹپائی پر کھڑے ہو گئے اور بیان کرنا شروع کیا، بیان کرنا شروع کیا، اور بارش شروع ہو گئی۔ بولو بارش۔ ابھی جیسے ہم یہاں کٹھور میں جمع ہے، ابھی اگر یہاں بارش ہو جائے تو کیا کرو گے آپ لوگ؟ کیا کریں؟ سب جائیں گے دھیرے دھیرے، سب اٹھ کے چلے جائیں گے، اور پھر کوئی حبیب بھائی کو کہے گا او قاری احمد علی بیٹھا ہے، کہا تیل لینے کا بھیگ کے کیا ہم لوگ کو بیٹھنے کا یہاں پہ؟ سب چلے جائیں گے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پورا بیان زور پہ کیا، اور آسمان سے پانی برسنے لگا، آسمان سے پانی برسنے لگا، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی پیچھے جا رہا، کوئی ادھر جا رہا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو بھی نہیں کہا کہ مجمع میں بیٹھو، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ یہ کیا معاملہ، تیرے بندوں کو تیرے واسطے جمع کیا اور تو بھگا رہا ہے؟ اللہ تیرے بندوں کو تیرے واسطے جمع کیا، میں اپنے گھر کی بات تھوڑی سنا رہا ہوں، میں اللہ تیری بات سنا رہا ہوں، مدینے والے محمد مصطفیٰ کی باتیں سنا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ میں تیری باتیں سنا اور تو تیرے بندوں کو بھگا رہا ہے۔ بس اتنا کہا اور بارش نہیں رکی، وہی تو پرابلم ہے۔ مجھے معلوم تھا آپ کہو گے بارش رک گئی، بارش رکی نہیں۔ دائیں طرف دیکھو دھوم دھام بارش ہو رہی ہے، بائیں طرف دھوم دھام بارش ہو رہی ہے، پہاڑوں کے پیچھے بارش ہو رہی ہے، جہاں شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے پیچھے خوب بارش ہو رہی ہے، لیکن جہاں مجمع بیٹھا ہے
وہاں پانی کا قطرہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ اور کیا فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی نے؟ فرمایا بیٹھو، جہاں تک میری آواز جائے گی پانی کا قطرہ نہیں آئے گا، کیونکہ اوپر والا چاروں طرف رحمت برسا رہا ہے، میں اپنی زبان سے بھی تو تم کو رحمت کا پیغام دے رہا ہوں۔ میرے پیاروں، یہ ہے شیخ عبد القادر۔ لیکن یہ شیخ عبد القادر جیلانی اتنا بڑا مرتبہ کیسا ملا؟ ہم لوگ غوث پاک کہتے ہیں نا، کیا مطلب غوث پاک؟ نہیں معلوم ہے اکثر کو۔ آج خالی بس ایک آواز لگانے کی عادت ہو گئی ہے۔ مولانا اشرف صاحب جس کو بھی دیکھو نا، مصطفیٰ کا دامن بولو، ارے مصطفیٰ کا نام آئے تو جھوم جائے، اور مصطفیٰ کا کام آئے تو گم ہو جائے۔ کام نہیں کرنا مصطفیٰ والا، نام پہ اعلان کرنا ہے۔ تو غوث پاک کا دامن بھی بولو، ارے بول دو نا، نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ لیکن غوث کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ میں صرف آپ کو شارٹ میں بتاؤں۔ ایک حافظ ہوتا ہے، اس کے بعد میں قاری ہوتا ہے، اس کے بعد میں عالم ہوتا ہے، اس کے بعد میں مفتی ہوتا ہے، اس کے بعد میں یوں کہو کہ سپر مفتی ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں یوں کہو کہ وہ ولی بنتا ہے، اور ولی کے بعد سمجھو کہ وہ ابدال میں بنتا ہے، ابدال کے بعد وہ کتب میں بنتا ہے، اور کتب کے بعد جو آخری مرتبہ اونچا اللہ کی معرفت کا ہوتا ہے اسے غوث پاک کہا جاتا ہے۔ یہ غوث پاک اتنے بڑے کیسے بنے؟ آپ کو بتاؤں، سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے انشاءاللہ۔ جب ان کی عمر تھی، میری انگلیاں دیکھو، ٹھنڈا ٹھنڈا بول رہے ہو بھائی۔ وہ فرحان اگر ابھی کچھ نہیں بولے نہ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ آدمی ہے نا شادی کے 2 دن پہلے بہت شرماتا ہے، یہ عامر بھی شرمایا ہوگا، اور پھر اس کے بعد ایک بار شادی ہو جاوے پھر بے شرم ہو جاتا۔ تو کائے کو ہنستا؟ تیرے کو کرنے کا ہے؟ بہت سننے کی بات ہے، بہت پتہ کی بات ہے، ساتھ میں بولیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت، یہ آنکھوں سے رلا دینے والا واقعہ ہے میرے پیاروں۔ طاہر بھائی بہت پیارا واقعہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بولو عمر کتنی تھی؟ 10 سال۔ سننا برابر سننا، 10 سال عمر تھی، اور آپ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ بولو کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ آپ حافظ تو آپ بہت پہلے ہو گئے تھے، آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے یا کچھ بھی تعلیم میں مطلب لگے ہوئے تھے، اور ماں بیچاری کپڑے، اس زمانے میں مشین نہیں ہوتے تھے، وہ ماں بیچاری بڑی سوئی اور بڑا دھاگا لے کے وہ کپڑے سی رہی ہے۔ اور یہ رہتے تھے جس گاؤں میں 10 سال کی عمر میں، وہ گاؤں کا نام جیلان۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ عبد القادر، اس لیے کہ وہ گاؤں کا نام کیا تھا؟ جیلان۔ تو جیلان گاؤں میں رہتے تھے، 10 سال کے، چھوٹا سا جھوپڑا ہے، اوپر ایک ٹیریس بنی ہوئی ہے، چھوٹا سا جھوپڑا ہے، آپ اپنا سبق یاد کر رہے ہیں اور اماں کپڑے سی رہی ہے کہ اچانک ان کو پتا چلا کہ جیلان سے ایک بہت بڑا قافلہ حج کو جا رہا ہے۔ بولو کہاں جا رہا ہے؟ حج کو جا رہا ہے۔ تو ان کو پتا چلا کہ بہت سارے مرد بھی جمع ہیں۔ اچھا اس زمانے میں تو اونٹوں پہ جاتے تھے، گھوڑوں پہ جاتے تھے، کچھر پہ جاتے تھے، گدھے پہ جاتے تھے۔ اس زمانے میں گاڑیاں اور پلین اور ہوائی جہاز تو ہوتے نہیں تھے۔ تو ان کو پتا چلا کہ سب ایک جگہ پر جمع ہو گئے ہیں، اور سب جیلان والے ہی ہیں، اور جیلان کے قریب میں جتنے گاؤں ہیں وہاں سے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی، بچیاں بھی۔ تو یہ آنکھوں میں آنسو لے کر اپنی اماں کے پاس گئے۔ اماں کیا کر رہی تھی؟ اپنے اماں کا نام فاطمہ، ان کی اماں کا نام فاطمہ۔ تو اماں کے پاس گئے اور جا کر، اب 10 سال کے بچے، اماں 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 اماں۔ اماں نے کہا کیا ہوا؟ اب اس وقت ذرا دماغ گرم ہوگا کہ کیا ہوا؟ اماں حج پہ جانا ہے۔ بولو نا اماں کہاں جانا ہے؟ اماں نے کہا حج پہ جانا ہے۔ اور پھر ماں رونے لگی، کہا بیٹا تجھے معلوم نہیں ہے ہمارے گھر میں اکیلی کماتی ہوں، کبھی کبھی میں رات کو بھوکی سو جاتی ہوں، تیرے کو بھوکا سونے نہیں دیتی ہوں، میں پرانے سے پرانا کپڑا پہن کے گھر چلا لیتی ہوں، تیرے کو اچھے سے اچھا کپڑا پہناتی ہوں، ارے ابھی تیری عمر کیا ہے؟ 10 سال عمر ہے، چل پڑھنے بیٹھ جا۔ یہ کیا حج پہ جانا، حج پہ جانا، یہ کیسا ہے حج پہ جانا؟ کہا اماں میں نے سنا، آپ کی زبان سے سنا کہ ہم آپ کے ابا، ان کے ابا، ان کے ابا، ان کے ابا نسبت جاتی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اماں میں تو نانا کو ملنا چاہتا ہوں، میں تو میرے نانا کو مدینے جا کے، آمین بولو اللہ سب کو لے جائے، میں تو روزہ مبارکہ پہ جانا۔ اور اماں آپ نے کہا تھا کہ کوئی ان کے دربار میں اپنے غم کی داستان سناتا ہے تو اللہ کو بہت پیار آتا ہے، تو جب اتنے سارے لوگ جا رہے تو اماں آپ بھی تیار ہو جاؤ نا، آپ بھی چلیں گی، میں بھی چلوں گا، ہم نانا کے پاس جائیں گے، اور جتنا ہم کو ٹینشن ہے نا وہ سب نانا کے دربار میں رکھیں گے۔ ماں نے آنکھوں میں آنسو تو آ گئے، لیکن ماں نے کہا بیٹا
میرے اوپر بھی حج فرض نہیں اور تیرے اوپر بھی حج فرض ہے، کیونکہ ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا آپ کے پاس توشہ ہو، آنے جانے کا سامان ہو تو حج فرض ہوتا، باقی حج غریب کے اوپر فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، بلکہ آپ پڑھو نا الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللہ وَتَزَوَّدُوا، قرآن میں کہا وَتَزَوَّدُوا، پوری تیاری کر کے حج میں جانا، راستے میں بھیک نہیں مانگنا، کھانے پینے کی پوری تیاری کر کے جاؤ، کیونکہ ایک بات یاد رکھو غریب کے اوپر حج فرض ہوتا ہی نہیں ہے، مالدار پہ فرض ہوتا ہے، وہ بھی کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ۔ غریب کے اوپر حج فرض ہے تو کوئی غریب کہے گا یہ کیسا معاملہ، میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے حج نہیں کیا، اس کے پاس پیسے تھے تو بہت سارے حج کر لیا۔ قیامت میں جہاں حاجی لوگ کھڑے ہوں گے نا، اللہ وہاں غریب کو بھی کھڑا کرے گا، اور وہ غریب کہے گا اللہ میں نے تو حج کیا ہی نہیں، میرے پاس پیسے ہی جمع نہیں ہوئے تھے۔ اللہ فرمائیں گے کیا نہیں لیکن ارادہ رکھتا تھا اور کبھی کبھی رویا کرتا تھا، میں نے 10 حج کا ثواب روز تیرے کو عطا کر دیا۔ میرے پیارو، تو شیخ عبد القادر جیلانی کی اماں نے کہا بیٹا دیکھو تم 10 سال کے ہو، سمجھ جاؤ تم پر بھی حج فرض نہیں اور مجھ پر بھی حج، چلو آ گئے شیخ عبد القادر جیلانی، واپس بیٹھ کے اپنا پڑھنے لگے جو بھی پڑھتے تھے، ماں کپڑا سینے لگی، پھر اٹھ کے ماں کے پاس گئے۔ اب سننا عمر کتنی ہے؟ اماں حج میں تو نہیں جائیں گے نا؟ اماں نے کہا نہیں جائیں گے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اماں نے کہا میں بھی نہیں جاؤں گی، تم بھی نہیں جاؤ گے۔ تو کہا اماں میں خالی سیڑھی چڑھ کے اوپر جاؤں؟ اماں نے کہا اوپر جا کے کیا کرو گے؟ نہیں، جو لوگ حج میں جاتے نا ان کو محبت سے دیکھنا چاہتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اماں نہیں جائیں گے، میں نہیں جاؤں گا، میں ضد بھی نہیں کروں گا جانے کی، کیونکہ ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے۔ آج اماں معلوم ہوا کہ کتنی مرتبہ تم رات کو بھوکی سو جاتی ہو، میرے کو کھلاتی ہو، تم پرانے کپڑے پہنتی ہو مجھے نئے پہناتی ہو، آج میرے کو احساس ہوا ماں مجھے معاف کر دینا، لیکن ماں صرف اوپر سیڑھی پہ جا کے ٹیرس پہ جا کے ان لوگوں کو دیکھو۔ ماں نے کہا جاؤ دیکھو جاؤ دیکھو۔ اب وہاں اوپر گئے، اب وہ گاؤں تھا، بس سامنے بڑا میدان تھا، اس میں لوگ آ رہے اور جانور بھی آ رہے اور گھوڑے بھی آ رہے، کچر بھی آ رہے، اونٹ بھی آ رہے اور لوگوں کے کپڑے بھی آ رہے، برتن بھی آ رہے، وہ تیار ایک عجیب و غریب تیاری کا ماحول بنا ہوا۔ یہ 10 سال کے کون بولو؟ شیخ عبد القادر۔ کیا ماں کی پرورش ہوگی اور ماں کیسی ولیہ ہوگی؟ 10 سال کے بس وہ سب کو دیکھ رہے۔ اچانک دیکھا کہ قافلے نے تو روانہ ہونے کی تیاری شروع کی اور ساتھ میں بولنا ایک آواز آئی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک آواز آ گئی لبیک اللہم لبیک۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی سمجھ گئے کہ مطلب یہ لوگ جا رہے، اب جہاں جانے لگے انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اب ظاہری بات ہے وہ پکی زمین تو تھی نہیں، اب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، اونٹوں کے قدم کی آواز آئی اور ساری غبار اڑنے لگا، سارا غبار مٹی دھول اڑنے لگی۔ یہ روئے جا رہے اور ان کی آنکھوں کے اوپر غبار بھی آ رہا، دھول بھی آ رہی، مٹی بھی آ رہی، اتنا جھاکا دکھنے لگا۔ بھائی جب آپ کے اوپر مٹی آئے گی، آپ کے اوپر غبار آئے گا اور ایک طرف آپ روتے ہوں گے تو سامنے والا نظر نہیں آئے گا، یہ بیچارے آنسو کو صاف کرے، پھر دیکھے کہ وہ چلے، وہ جا رہے۔ اتنا دیکھا کہ وہ جا رہے، پیچھے سے ایک آواز آئی، اپنے آنکھ سے آنسو صاف کرو۔ آواز آئی پیچھے سے، اپنے آنکھ سے آنسو کو صاف کرو اور غبار کو ہٹاؤ اور برابر دیکھو بیٹا کیا دکھ رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے میرے اللہ کی قسم میری عمر تو 10 سال کی تھی، میں نے آنسوؤں کو صاف کیا اور غبار کو ہٹایا۔ کہتے اللہ کی قسم کعبہ میرے سامنے موجود تھا، کعبہ میرے سامنے موجود تھا اور غیب سے آواز آئی عبد القادر تو کعبے تک نہیں جا سکتا لیکن وہ اللہ قادر ہے، وہ کعبے کو تیرے پاس لا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کعبے کو دیکھا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو کرامت شیخ عبد القادر جیلانی کی نہیں تھی، ماں کے آنسوؤں کی کرامت کی۔ کہا بیٹا بہت دعا مانگی،
اوپر آ گیا. میں نے بہت دعا مانگی, اللہ نہ میرے پاس پیسہ ہے نہ میرے بچے کے پاس پیسہ ہے, میرا بچہ کعبہ دیکھنا چاہتا ہے, میرا بچہ مدینہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ نے وہ دعا قبول کر لی کہ کعبہ خود چل کر تیرے سامنے آ چکا ہے. یہ بچے کا کمال ہے, کتنے سال, اور ماں کا کمال ہے. آج ایسا ہوئے, کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ ماں اور بیٹا دونوں موبائل پر بیزی. آج کعبہ دکھے گا, آج شیطان دکھے گا, شیطان. کیونکہ ہمارے ہاتھ میں موبائل, ہمارے دل میں موبائل, ہمارا واٹس ایپ ناپاک, ہمارا سنیپ چیٹنگ ناپاک, ہمارے موبائل میں زنا, ہمارے موبائل میں چوری, ہمارے موبائل میں ریاض کا کاروبار, ہمارے موبائل میں چغلی کرنا, ہمارے موبائل میں بلیک میل کرنا, ہمارے موبائل میں تہمت لگانا. ارے ہمارے موبائل کی وجہ سے ماں کے دل کو توڑنا, ہمارے موبائل کی وجہ سے باپ کا کونے میں بیٹھ کے رونا, اور ہمارے موبائل کی وجہ سے گھر گھر میں طلاق کا ہونا. بلکہ میرے پیارو, اللہ کی قسم ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ موبائل موت کے وقت کلمہ بھی تو نہیں چھین لے گا. کیونکہ موبائل میں ننگا پنا ہے, موبائل میں گندے گندے ایپیسوڈ ہے, موبائل میں اتنا بیزی ہو جاتا ہے. ایک بوڑھے کو میں نے دیکھا, وہ موبائل میں یوں کر کے دیکھتا تھا, ایک تو بیچارے کو دکھتا نہیں تھا, یوں کر کے. میں نے کہا چچا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا 84 نمبر کا ایپیسوڈ. 84 یعنی 84. تو میں نے کہا چاچا ہے کتنے؟ کہا 100 کے اوپر ہے. تو میں نے کہا سب دیکھو گے؟ کہا انشاءاللہ. میں نے کہا چچا ایک ایپیسوڈ کتنے کا؟ لیکن وہ چاچا صحیح میں اللہ ان کو ولی بنا دے ہوئے, آپ کو اور میرے کو ہنسی آتی ہے. میں نے کہا چچا ایک ایپیسوڈ کتنے منٹ کا؟ تو کہا 40. میں نے کہا 84 دیکھ لیے؟ ہاں. میں نے کہا گنو کتنی منٹیں ہوتی ہے؟ بیچارہ گنے تو نہیں, 84 ایپیسوڈ 40. کہا نہیں بہت ہو. میں نے کہا اللہ کو کب تک جواب دیتے رہو گے, کب تک اللہ کو جواب دو گے؟ وہ اللہ کا بندہ آج بھی صورت میں موجود ہے. یہ موبائل لیا مولی عارف اور اٹھا کے پٹک دیا, توڑ دیا, کہا نہیں چاہیے, کیونکہ میرے اندر یہ طاقت نہیں کہ میں اللہ کو جواب دے سکوں. چلو وہ صورت والے میں طاقت نہیں, مگر کٹھور والوں میں تو طاقت ہے جواب دینے کی اللہ کی. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ موبائل توڑنا نہیں, پھوڑنا نہیں, کسی کو دینا بھی نہیں. اپنا موبائل ہے بھائی, مہنگا موبائل ہے, رکھو نا. اللہ کی قسم پورے کٹھور والوں, کسی مفتی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ موبائل حرام, کسی مفتی نے نہیں کہا کہ موبائل مکروہ تحریمی, کسی مفتی نے نہیں کہا کہ موبائل مکروہ تنزیہی. رکھو. ارے سارے مفتی جب اجازت دیتے ہو تو قاری احمد علی کون آیا جو کہہ رہے کہ موبائل حرام ہے؟ لیکن آپ فارمیٹ بدلو, فارمیٹ اس کا بدلو. کیسا فارمیٹ بدلو؟ جتنی گندی چیزیں ڈیلیٹ کرو, اچھی چیز لاؤ, علماء کے بیان لاؤ, تقریریں لاؤ. ابھی جو قاری قمر الاسلام صاحب نعت پڑھ رہے تھے, ایسے نعت پاک کو لے کر آؤ تاکہ آپ کی طبیعت جھومتی رہے, مدینہ پاک کا منظر آپ کے سامنے رہے. اور میں تو کہتا ہوں چلو آپ کو قرات نہیں پسند ہے, آپ کو نظم نہیں پسند, آپ کو بیان نہیں پسند, آج کا جغرافی کیا ہے, آج کا ایجوکیشن کیا ہے, آج کا نالج کیا ہے, آج کا کیمسٹری کیا ہے, آج کا سائنس کیا ہے, آج کا بایولوجی کیا ہے, آج کا لاجک کیا ہے. ارے دین اور دنیا دونوں علوم اپنے موبائل میں رکھو, اپنا کاروبار موبائل میں رکھو. جو موبائل آج تک آپ کو جہنم میں لے جانے والا, یہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا. لیکن میرے پیارو, وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک ایسے نہیں بنے. یہاں تو ماں سیریل دیکھتی ہے اور باقاعدہ دوسرے دن اپنی سہیلی کو فون کرتی ہے, اے رات 9 آگے توے جویو. یہ قاری قمر الاسلام گجراتی میں بولا کہ رات کو 9 بجے تو نے وہ سیریل دیکھا؟ تو کہے گی ہاں. اچھا ایک تو میرے کو ملا, میرا مرید حبیب بھائی, میرا مرید کہتے ہیں مولانا میری اماں کے لیے دعا کرو نا, اماں بیمار بہت ہے. میں نے کہا اللہ اس کو شفا دے. اور کیا بولوں, میری اماں روتی بہت ہے. میں نے کہا روتی ہے اللہ کے سامنے. اور وہ بیچارہ جوان تھا, کہتے نا وہ سیریل دیکھتے دیکھتے بہت روتی ہے. میں نے کہا کیوں روتی ہے؟ اور ساس بہو کو بہت مارتی ہے. میں نے کہا کم وقت تیری ماں, وہ وہاں نخرے کر رہی, ایکٹنگ کر رہی ہے. یعنی آج ہمارا رونا بھی ڈھونگی, یہ آنسو جو نکلتا ہے نا وہ بھی فارمالٹی کا, اس میں بھی ریالٹی نہیں ہے. کہ مولانا عارف صاحب کہہ رہے تھے وہ اندر کا آنسو اندر صاف کر دیتا, باہر تو وہ بھی ڈھونگ بن کے نکلتا. میں نے ابھی ان میں ایک بات کہی تھی, مولانا اشرف صاحب آپ کو یاد ہو تو ایک بات کہی تھی, ہم لوگ اتنے ڈھونگی ہیں, خالی بس فارمالٹی. باقی کسی کو پوچھو, ابھی جیسے عشاء کی نماز آپ لوگ پڑھ کر آئے ہوں گے ماشاءاللہ, پوچھو امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھایا؟
اچھا پہلی رکعت میں تیرا دماغ بالکل قرات کی طرف تھا؟ ارے نماز ہو جاتی نا، امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑی دعا کی قبولیت کا وقت ہے فرض نماز کے فوراً بعد. بولو فرض نماز کے فوراً، یعنی امام صاحب نے سلام پھر اب دعا مانگو، قبولیت کی گھڑی آئی ہے. تو امام صاحب تو بیچارے اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن، اور یہ پیچھے پنکھا چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ اور کتنے لوگوں کو تو کیا فکر ہے معلوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کس کی رکعت گئی؟ تیرے باپ کا کیا جاتا اس کی رکعت گئی کہ نہیں؟ میں صحیح بول رہا ہوں؟ یہ ہم نے یہ ڈھونگ پنا ہے نا، سنو یہ ڈھونگ ہے نا، یہ لوگوں میں چلے گا، اللہ کے دربار میں نہیں. بولو نا، اللہ کے دربار میں نہیں چلے گا. تو پہلی بات پر آج پکے ہو جاؤ، کرنے دھرنے والا کون؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں نے اس لیے سنایا کہ وہ ماں ایسی ماں ہوتی تھی، ایسی. آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، بابا فرید الدین. ہاں بولو نا، ہاں ہاں، میں کوئی ہیرو کا نام نہیں لیا، بہت بڑے اللہ کے ولی کا نام لیا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. یہ بابا فرید الدین کا کیا معاملہ تھا معلوم ہے؟ بڑا عجب معاملہ تھا. یہ نکلتے تھے، گھر سے نکلتے تھے. اب کوئی بھی سامنے آ جائے، معلوم نہیں اللہ نے ان کے آنکھوں میں وہ پاور دیا تھا، یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آوے. کرامات الاولیاء حق، ولیوں کی کرامتیں بڑی عجیب ہوتی ہے. یہ اپنے گھر سے نکلتے تھے نہا دھو کے، قرآن پاک پڑھ کے، تسبیحات پڑھ کے اور سارے معمولات کو پورا کر کے جب یہ گھر کے باہر نکلتے تھے نا، جو بھی ان کو دیکھتا تھا نا، یوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنا ہوئے یا غیر ہوئے، زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور سارا مجمع کہتا تھا کیا ہے بابا فرید الدین، آپ کی آنکھوں میں کیا ہے؟ آپ زبان سے کچھ نہیں کہتے. بازار میں جاوے نا تو دکان پہ بیٹھنے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، پورے بازار میں دھوم مچ جاتی، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حالانکہ بابا فرید الدین نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھو، لیکن آٹومیٹک کلمہ آتا تھا. تو ایک دن یہ رات کے کھانے پر آئے، ماں بھی بیٹھی ہے سامنے. اماں کو کہتے اماں آپ کو معلوم ہے باہر میرا بہت نام ہو گیا. یہ بابا فرید الدین 25-30 سال عمر ہوگی. اماں او میری امی، آپ کو معلوم ہے باہر میرا بہت نام ہے، میں صرف باہر نکلوں کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اماں نے کہا کیا ہوتا بیٹا؟ اماں کہنے کا کچھ بھی نہیں، صرف بازار میں داخل ہونے کا، پورا بازار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاں جاتا ہوں آواز آتی ہے کلمے کی. ماں نے کھانا کھا رہے تھے نا، ماں نے دھیرے سے کہا بیٹا تیرا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے. تو کہا اماں آپ کا کمال؟ آپ تو گھر میں پردے میں بیٹھی رہتی ہو، آپ تو کبھی گھر کے باہر آتی نہیں ہو. ارے باہر میرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے، گھر میں آ کے کلمہ نہیں پڑھتے. ماں نے رونا شروع کیا. کہا بیٹا جس دن تو میرے پیٹ میں آیا اس دن سے لے کر آج تک تیری ماں کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی. تیری ماں نے جب تجھے دودھ پلایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر تجھے دودھ پلایا. 2 سال تک میں نے تجھے دودھ پلایا، تو روتا تھا، لیکن میں 2 رکعت نماز پڑھتی، وضو کرتی، 2 رکعت نماز پڑھتی، پھر تجھے دودھ پلاتی. اور کہا آج بھی میں تہجد میں مانگتی ہوں اللہ میرا بیٹا فرید الدین کو تکلیف مت دینا، بس اس کو کچھ کہنا نہ پڑے. لوگ چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کر دے گے. تو کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں میرا کمال ہے. بابا فرید الدین کھانا چھوڑ دیا، ماں کے قدموں میں گر گئے اور کہا ماں میں سمجھ گیا، ماں سمجھ گیا، جب تک ماں تو جنت میں نہیں جائے گی تیرا بیٹا جنت میں نہیں جا سکتا. یہ وہ ماں تھی جو بابا فرید الدین پیدا کرتی تھی، وہ ماں تھی جو خواجہ نظام الدین اولیاء پیدا کرتی تھی، وہ ماں تھی جو غوث پاک پیدا کیا کرتی، وہ ماں تھی جو خواجہ روشن چراغ پیدا کرتی تھی، وہ ماں تھی جو خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کو پیدا کرتی، وہ ماں تھی جو خواجہ شمس عالم اور خواجہ قطب عالم کو پیدا کرتی تھی. آج کی ماں ایسے کو پیدا کرتی جس کے بال کی سٹائل بھی عجیب و غریب کارٹون جیسی ہوتی ہے، جس کی جینس بھی پھٹی ہوئی ہوتی ہے. کاش ہماری ماں بہنیں صحیح راستے پر آ جائیں.
آج بہت ضروری ہے. خیر میں دوسرے ٹریک پر چلا گیا. میرے کو تو 2-3 باتیں کرنا تھا، جس میں سب سے پہلی بات یہی کرنی تھی. پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والا کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام. ایک مرتبہ پھر بول لو نا، یا بنی یا بنی یا بنی التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین. اے میرے پیارے بیٹے، بولو اے میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، لا الہ الا اللہ کو دل میں جما دو، پرچم لا الہ الا اللہ کو پھیلا دو، تم جنت میں بغیر حساب کتاب کے چلے جاؤ گے. تو پورا مجمع کٹھور والے ساتھ میں بولے نا، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ارے مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ. تو سب برابر رہیں گے نا اس پر انشاءاللہ. یہ ایک بات ہو گئی. چلو دوسری بات پر آ رہا ہوں. نکاح کا معاملہ ہے، ساتھ میں بولو کہ نکاح کے معاملے میں بھی مصطفیٰ کا دامن. جیسے مولانا عارف صاحب نے کہا نا کہ نکاح میں، نکاح آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ نکاح کیا ہے؟ نکاح کیا ہے؟ یہ وہ عبادت ہے قاری قمر الاسلام، یہ وہ عبادت ہے جو دنیا میں پہلے آئی. دنیا میں کچھ نہیں تھا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج. سب سے بولو نمبر 1 کون سی عبادت آئی؟ حضرت آدم جنت میں تھے. بولو حضرت آدم. اللہ نے پوچھا کیسا؟ سب برابر. حبیب بھائی سننا حضرت آدم علیہ السلام کا جواب. احمد خان، اللہ نے پوچھا حضرت آدم ایوری تھنگ اوکے؟ حضرت آدم نے کہا کہ سب برابر ہے، کھانا پینا تو بہت ملتا ہے. الون سمجھتے ہو؟ اکیلے اکیلے کیا کروں اللہ؟ تو اللہ نے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور صرف پیدا نہیں کیا، اللہ نے کہا شادی کروں گا. شادی معلوم ہوا دنیا میں سب سے پہلی عبادت. آواز نہیں آ رہی، بولو دنیا میں. آپ کی کیا کروا رہا ہوں کہ آپ لوگ گھبرا رہے ہو؟ بولو نا دنیا میں سب سے پہلی عبادت کیا ہوئی؟ اور اللہ نے خود حضرت آدم کو زوج اور حضرت حوا کو زوجہ یعنی میاں اور بیوی. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اچھا اللہ نے شادی کروا دی. حضرت آدم ہسبینڈ. دنیا کی پہلی عبادت بولو کیا؟ اس وقت حضرت آدم اور حوا جب نکاح کر رہے تو اس وقت نماز، روزہ، زکوٰۃ. اچھا نکاح ہو رہے، معلوم ہے حضرت آدم کے نکاح ہو گئے نا، تو کہا اللہ نکاح تو ہو گئے، میں بیوی کے پاس جاؤں؟ حضرت حوا پردے میں تھی، جیسے فرحان ابھی اچھل رہا ہوگا. حضرت آدم میں بیوی کے پاس جاؤں؟ اللہ نے کہا جاؤ، پہلے مہر دے دو. مہر دینا ضروری ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ کیا مہر دوں؟ اللہ مہر دوں تو کیا دوں، کیونکہ جنت میرے پاس بھی ہے، جنت حوا کے پاس بھی ہے. بھائی میں پورا ایک درخت اٹھا کر دے دوں گا تو وہ میرے کو 2 درخت اٹھا کے دے دے گی، تو میں کیا دوں کیا؟ اللہ نے فرمایا آدم میرے آخری نبی جو آنے والے نا ان پر 20 مرتبہ درود پڑھو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے 20 مرتبہ درود پڑھا، مہر ادا ہو گیا. تو دنیا میں سب سے پہلی عبادت بولو شادی، نکاح. اور آخری عبادت بھی ہم مر جائیں گے. ہاں یا نہیں؟ کٹھور میں موت نہیں آتی تو میں کٹھور میں رک جاؤں. بھائی ہم مر جائیں گے نا، ہم لوگ مر جائیں گے، پھر جنت میں جائیں گے. بولو انشاءاللہ جائیں گے. ہاتھ اوپر کرو بھائی، جائیں گے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اچھا جنت میں جائیں گے نا، ہم تو آرام سے پلنگ پہ لیٹے ہوں گے، آرام سے لیٹے ہوں. کیا ٹھنڈی ہوا نے، کیا جنت. اللہ کی آواز ہے کہ میرا بندہ نکاح ہونے والا ہے. اللہ واپس اسی کے ساتھ روز بیری. طاہر بھائی بھی مسکرایا. اللہ نے کہا نہیں، نکاح میں پڑھاؤں گا اور حوروں کے ساتھ تیرا نکاح ہونے والا ہے. بولو سبحان اللہ. معلوم ہوا آخری عبادت بھی کیا ہے، اور یہ بھی قرآن میں لکھا پارہ نمبر 27 متکئین علی سرر مصفوفہ. کاش اس کا ترجمہ معلوم ہوتا. اور لمبی لمبی چارپائی ہو گیا، مولی اشرف آرام سے ہاتھ پھیلا کے لیٹا ہوگا. متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. اللہ فرماتے تو مسیریوں پر لیٹا ہوگا، اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، آگے بڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، کرسی پر بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، تو لیٹا رہے گا، ہم حوروں کے ساتھ تیرا نکاح کرواتے چلے جائیں گے. تو پہلی عبادت
عبادت کٹھور والے آخری عبادت. اور اب 2 دن کے بعد ہمارے بیٹے فرحان کا کیا ہونے والا؟ نکاح. تو بہت بڑی مجلس میں ہم لوگ جمع ہیں نکاح. اور آپ کو ایک بات بڑی عجیب لگے گی, نکاح میں کون سی نکاح میں برکت ہوئی گی؟ بھائی سوال ہوتا ہے نا کہ بھائی اکثر لڑکا والے کا ٹینشن اتنا نہیں ہوتا, لیکن لڑکی والوں کا ٹینشن بہت ہوتا ہے. کیونکہ باپ کیا سوچتا ہے, میری بیٹی 2 دن بعد میرے سے الگ ہو جائے گی. ارے وہ بیٹی میں جب کام سے آتا تھا تو میری بیٹی میرے بیگ کو صحیح کرتی تھی. ارے میری بیٹی میرا سارا چیزیں رکھتی تھی. ارے مجھے کام پہ جانا ہوتا تو میری بیٹی آگے ہوتی تھی اور میں میری بیٹی کی پیشانی کو چومتا تھا. اور اللہ کی قسم بیٹا جو ہے نا, بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا, بیٹا نعمت ہوگا اور بیٹی رحمت ہوگی. بیٹا کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھ ہے, ماشاءاللہ بولو ماشاءاللہ. پھر بھی آپ کے ساتھ ہے, بولو ماشاءاللہ. لیکن پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, بیوی بولتی ہے کب تک رہنے کا ایسا جوائنٹ فیملی, کب تک؟ اپنا اکیلا کچھ ہو جاوے تو ذرا اچھا رہے گا. اکیلا ہو جاتا ہے, پھر ہفتے میں 1 مرتبہ باپ کو ملنے آتا ہے, کبھی 2 ہفتے میں ملنے آتا ہے, کبھی مہینے میں 1 بار ملنے کے لیے آتا ہے. تو پہلے نعمت تھی, نعمت کبھی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے. لیکن بیٹی رحمت ہے, وہ سکھ میں ہوگی تو بھی باپ کو فون کرے گی, دکھ میں ہوگی تو چپکے چپکے کچن میں جا کے گرے, ابا میں بہت پریشان ہوں, ابا میں بہت پریشان ہوں. تو بیٹی کو اللہ نے نعمت بنایا ہے, بیٹے کو رحمت بنایا ہے. تو بیٹی والے بہت پریشان رہتے کہ اب میری بیٹی جائے گی. اور ظاہری بات ہے جو قربانی لڑکی کی ہے وہ لڑکے کے لیے, لڑکا تو اسی گھر میں بیٹھا ہے. وہ لڑکی آئی ہے ماں کو چھوڑ کر, وہ ابا کو چھوڑ کر, ارے وہ بھائی بہنوں کو چھوڑ کر آئی, گھر کے در و دیوار کو چھوڑ کر آئی ہے. اب اس کو ماں نظر آئے گی تو اس کی ساس میں نظر آئے گی, اس کا ابا نظر آئے گا تو سسر میں نظر آئے گا, اس کو بھائی نظر آئیں گے تو دیور اور جھیٹ میں نظر آئیں گے, اس کو بہن نظر آئے گی تو ننندوں میں نظر آئے گی. پورا معاملہ گھر کا بدل چکا ہے. اس لیے باپ ہمیشہ رات کو بہت فکر میں رہتا ہے, میری بیٹی کا نکاح ہو جائے گا, میں کیا کروں گا, میں کیا کروں گا, میں بغیر بیٹی کے کیسے رہوں گا. آج کون کون تیار ہے؟ میں ایک تعویذ دیتا ہوں, قسم اللہ کی, جو رشتہ کرو گے سکھی سکھی رہیں گے انشاءاللہ. اور صرف دنیا میں نہیں, جنت میں بھی وہ جوڑا سکھی رہے گا. بولو سبحان اللہ. کون تیار ہے وہ تعویذ لینے کے لیے کہ ہم کو بیٹی کا کوئی ٹینشن ہی نہیں, آرام سے بیٹی کا نکاح ہونے دو, نکاح ہونے دو. پوری زندگی گزر جائے گی, بیٹی ایک بھی مرتبہ سسرال کی شکایت نہیں کرے گی, بلکہ آ کر کہے گی ابا فکر مت کرو, آپ کے گھر میں جو سکھ تھا اس سے زیادہ سکھ مجھے سسرال میں مل رہا ہے. لیکن وہ تعویذ لو گے آپ لوگ, لے کے جاؤ گے؟ وہ لے کے نہیں جانا ہے, سننا ہے اور عمل کرنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کون سا گھرانہ سکھی ہوگا, کیونکہ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہو رہا ہے, ہر بھائی اپنی بہن کے لیے پریشان ہو رہا ہے, ہر دادا اپنی پوتی کے لیے پریشان ہو رہا ہے, ہر نانا اپنی نواسی کے لیے پریشان ہو رہا ہے. گھر چھوڑ کے جائے گی, کیا ہوگا کیا ہوگا. کوئی ایک ایسا کام بتا دو پیارے نبی کہ جس سے قیامت تک گھر سکھی رہے. ہمارے نبی نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤنہ. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم, وہ نکاح برکت والا, وہ نکاح رحمت والا, وہ نکاح مغفرت والا, وہ نکاح سکھی سنسار والا جہاں روپیہ پیسہ کم خرچ کیا گیا ہوگا. سادگی, یہاں سادگی میں نکاح ہوتا ہے. اب تو نکاح میں کیا دھندل ہوتی ہے, نہیں پیسہ ہوتا ہے تو قرضہ لیتا ہے. اس کو کوئی بولے تو قرضہ کا کو لیتا, سادگی میں نکاح کرا دے نا, سماج میں میری ناک کٹ جائے گی. ناک اتنی بڑی رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے پہلے سے. سادگی کے ساتھ نکاح ہو جائے. مولانا سادگی بہت بڑی چیز ہے, سادگی جو ہے نا بہت بڑی چیز. آپ کو معلوم ہے یہ کھولوڑ اور کٹھور, میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی کیوں کھولوڑ سے بہت محبت کرتے ہو, پہچان جان پہچان والے ہیں, معلوم ہے میرے کو, کنجوس بھی ہے بہت, معلوم ہے میرے کو. یہ دیکھو بیٹھا ہوں, چائے لایا, ہم وقت اتنا بولا تھا بیان میں کہ چائے لے کے آنا, ایک تھرموس میں قاری صاحب ایک چائے منگوایا, کیا امید کروں اس سے. لیکن آپ کو معلوم ہے میں کٹھور خاص کر کے کھولوڑ سے بہت محبت کرتا ہوں. میرے جو شیخ ہے نا فرانس میں, شیخ سلیمان مغلیہ, میرے شیخ بہت بڑے اللہ کے ولی عاشق رسول شیخ سلیمان مغلیہ, انہوں نے خود مجھے کہا, کئی مرتبہ کہا, وہ انڈیا بہت کم آئے ہیں اور گجرات تو شاید ہی آئے ہوں گے, لیکن کہا میرے باپ دادا پڑ دادا سب کھولوڑ کے تھے. تو مجھے جو روحانی نسبت ملی ہے وہ کون سا دیار ہے,
کھولوڑ ہے، لیکن کھولوڑ والے میرے سے محبت ہی نہیں کرتے. میرے کو ابھی بیان میں بولا ہے 5 سال کے بعد، 4 سال کے بعد بولا ہے بیان میں، اور یہ کھولوڑ والا ایک چائے کا پیالہ نہیں پلاتا. اور میرے شیخ حضرت، بولو حضرت شیخ سلیمان، جن سے میرے کو روحانی فائدہ اتنا ہوا اتنا ہوا کہ میں آسان الفاظ میں کہوں کہ ہم عالم تو بنے تھے، لیکن نور جو نبوت کا تھا نا وہ انہی کی طرف سے ہم کو ملا ہے. ہم 10 سال پڑھے علوم نبوت کا علم تو ملا، لیکن نبوت کا نور ملتا تو ہمارے شیخ. اچھا ہمارے شیخ کے پاس میں کئی مرتبہ گیا ہوں، فرانس میں رہتے، کئی مرتبہ گیا وہاں. کہ ایک مرتبہ تو میں اتنا، کیونکہ ان کا ماشاءاللہ جو بنگلہ ہے، عقل دیکھو تو حیران ہو جائے، لیکن اللہ والوں کی نظریں کیسی ہوتی ہیں. میں نے جب ان کا بنگلہ دیکھا میں نے کہا واہ اتنا بڑا بنگلہ. خیر میں تو ان کے پیچھے پیچھے چلا، مجھے اپنے کمرے میں لے گئے. شیخ سلیمان مغلیہ، دعا کرو اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. مولانا عارف صاحب سننے جیسی بات مولانا اشرف، مجھے اپنے کمرے میں لے گا. اب میں کمرے میں گیا، اب ظاہری بات ہے ان کا اپنا کمرہ تو بڑا بیڈ لگا ہوا تھا، بڑا آئینہ لگا ہوا تھا، بڑا ڈریسنگ لگا ہوا تھا، جیسا ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا بڑوں کے گھروں میں جو ہوتا ہے. انہوں نے مجھے کہا میں کہاں سوتا ہوں گا. میں نے کہا حضرت اتنا بڑا بستر لگا ہوا ہے آپ ہی کا ہے. تو بیٹھ گئے، بیٹھ کے بستر کے نیچے سے ایک چٹائی نکالی. کہا میرے نبی بستر پر سوتے تھے یا چٹائی پر سوئے تھے؟ کہا زمانہ گزر گیا، میں نے بستر کے نرم کو گداس کو نہیں دیکھا، میں اسی چٹائی پر سوتا ہوں. پھر ایک تکیہ نکالا جو کھجور کے چھال سے بھرا ہوا تھا. کہا میرے نبی یہی تکیہ استعمال کرتے تھے، یہ میرا تکیہ ہے. یعنی آدمی کی باہر کی دنیا اور اندر اللہ کی. اور آپ کو اور تعجب ہوگا، آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چپل مبارک کہو، نالین مبارک کہو، جوتے مبارک کہو، اس کی شکل، اس کی جو تصویر ہے نا وہ ملتی ہے. ہمارے شیخ نے باقاعدہ ویسے جوتے بنوائے. یعنی اللہ کے رسول کے جوتے مبارک نہیں تھے یہ، وہ تو بہت پہلے کی، یہ تو ابھی کے. انہوں نے جوتے بنوائے اور کہا میں جب سوتا ہوں کھجور کے چھال والا تکیہ ہوتا ہے، چٹائی ہوتی ہے. جیسے نبی کے بدن مبارک پر چٹائی کے نشان ہوتے تھے نا، میرے بدن پر بھی چٹائی کے نشان ہوتے. اور کہا یہ چپل مبارک ہے نا، اس کو اپنے دل کے پاس رکھتا ہوں اور تصور کرتا ہوں کہ نبی اپنے دل کو تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دیا. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں میرے پیارو، اللہ والوں سے دوستی کرو. برتن والے کے پاس جائیں گے برتن ملے گا، کپڑے والے کے پاس جائیں گے کپڑا ملے گا. ارے میرے پیارو شربت والے کے پاس جائیں گے تو ٹھنڈا ٹھنڈا شربت دے گا. چائے والے کے پاس جاؤ گے تو چائے ملے گا. قسم اللہ کی، اللہ والے کے پاس جاؤ تمہیں اللہ مل جائے گا. اسی لیے اللہ نے بھی فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، بروں کے ساتھ مت رہو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو، اور میرے سے ڈرنے کے لیے سب سے اچھا ہے نیک لوگوں کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، ان کا دامن تھام لو. کیا ہوگا؟ لتکونوا مثلہم، ان کی برکت سے اللہ تیرے کو بھی نیک بنا دے. تو آج سے خیر نکاح کے اندر کیسا کرنے کا، نہیں بولو نا کیسا کرنے کا. وہ سب نہیں کرنے کے، بہت ڈھونگ دھتورے کرتے. وہ دولہے کا جوتا چھپا دیا کائے کو بھائی. پھر کہتے وہ دولہے کے ناک کو پکڑ پکڑ کے کھینچتے. کائے کو بھائی، اس کو تیار ہونے دو. یہ کیا دھندا کرتے ہو بھائی؟ ناک لمبی کرتے کائے کو؟ وہ تو پہلے سے لمبی کر کے بدنام ہوا ہے. آج سے کون کون تیار ہے؟ بالکل ایک دم سادگی کے ساتھ. بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ. ہاں، ہر نکاح کیسا ہوگا؟ سادگی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ. آپ کو معلوم ہے، میں بس بات ختم کر رہا ہوں. ایک قاری اسماعیل صاحب مدینہ پاک کا ایک نکاح کا واقعہ سناؤ. سنیں گے سب لوگ؟ سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو سنیں گے. 2 دوست مدینہ پاک میں، دونوں اونچے صحابی، ہم تو کچھ بھی نہیں آوے ان کے سامنے. ایک کا نام ہے حضرت ابو دردہ. بولو کیا نام؟ حضرت ابو. ایک حضرت سلمان فارسی، اور دونوں ٹاپ کے، بولو دونوں اپولو. اب کھری شخصیت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں نبی کی محبت میں بالکل عشق مصطفیٰ میں ڈوبنے والے. لیکن کیا ہوا معلوم؟ دونوں جوان. بولو کون؟ حضرت، ارے بولو نا، خاص کر کے جوان لوگ بولو. کون؟ حضرت ابو دردہ. اور بعد میں کون؟ حضرت سلمان. دونوں پکے دوست. اور دوست میں جو بات ہوتی نا وہ بھائی بھائی میں بھی نہیں ہوتی. تو ایک دن حضرت سلمان فارسی نے کیا کہا معلوم؟ او ابو دردہ. حضرت ابو دردہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو کنارے پر جو ایک گھر ہے نا مدینے میں، وہاں ایک لڑکی ہے، میرا ارادہ وہاں نکاح کرنے کا ہے. تو حضرت ابو دردہ نے کہا اچھا وہاں نکاح کرنے کا ہے تو کر لو نا. کہا نا، وہ میرے کو وہاں جانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے.
तुम वहाँ जाके बात करो ना, तुम बात करोगे मेरा काम हो जाएगा। तो देखो वहाँ सादगी की, हज़रत अबू दरदा ने कहा अच्छा वहाँ तुमको निकाह करना है, मेरे को बात करने जाना है, चलो 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 करके हज़रत अबू दरदा गए। हज़रत सलमान फारसी एक झाड़, एक दरख्त था ना, उसके नीचे यूँ हाथ बांध के खड़े हो गए। हज़रत अबू दरदा अंदर गए। अब अंदर क्या बात हो रही बाहर तो मालूम नहीं पड़े। हज़रत सलमान फारसी परेशान, क्या होगा, हाँ आएगा कि ना आएगा, हाँ आएगा कि ना आएगा। और ये घड़ी सबसे खतरनाक होती है। अल इंतजार अशद्दु मिनल मौत, इंतजार करना मौत से भी खतरनाक होता है मौलाना। अब हज़रत सलमान फारसी बाहर खड़े, अंदर हज़रत अबू दरदा गए, क्या होगा। अच्छा हज़रत अबू दरदा का क्या हुआ, अंदर गए और जाकर बिल्कुल इंसाफ के साथ, मेरे दोस्त बाहर खड़े हैं, नाम उनका सलमान है, फारसी है और बहुत दूर से आए हैं और अभी मदीने में सेटल हो गए हैं और वो उनको आपकी लड़की के साथ निकाह करना है, बताओ हाँ या ना। तो घर वालों ने कहा हमारा इरादा तो तुम्हारे साथ में, अपनी हमारी लड़की का निकाह तो करवाना है लेकिन तुम। तो हज़रत अबू दरदा ने कहा कि मेरे साथ में, तो कहा अबू दरदा ने कहा चलो कोई बात नहीं, कहाँ है वकील कहाँ है। तो अब्बा ने कहा मैं वकील, घर के 2-4 आदमी को बुलाया, गवाह, निकाह शुरू हो गए। अरे बोलो निकाह शुरू भी हो गए और निकाह मुकम्मल भी हो गए। अरे हज़रत अबू दरदा कुंवारे गए थे शादी करके। जब बाहर आए तो हज़रत सलमान फारसी खड़े। देखो दोस्तों में मोहब्बत भी कैसी थी, हम लोग होते तो लड़ाई झगड़े की बात आती। हज़रत अबू दरदा बाहर आए और चेहरा उतरा हुआ। तो हज़रत सलमान फारसी ने कहा तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, मतलब है कि अंदर से मना किया ना, उन लोगों ने ना बोला ना। तो ना नहीं बोला, मेरा निकाह हो गया। तुम्हारा हो गया, बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो हज़रत सलमान फारसी मेरे को माफ़ कर देना। हज़रत सलमान फारसी माफ़ी मांग रहे, अबू दरदा मेरे को माफ़ कर देना। अरे अबू दरदा ने कहा माफ़ी मेरे को मांगना चाहिए, रिश्ता तुम्हारा लेकर गया, शादी मैं करके आया, माफ़ी मैं। हज़रत सलमान फारसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, माफ़ी मैं तुमसे मांगूंगा क्योंकि रिश्ते आसमान पर तय होते हैं, जो आसमान पर तय हुआ था वहाँ मैं क्यों इंटरफियर कर रहा था। भाई रिश्ता तो आसमान पर तुम्हारा तय हो गया था, मैं क्यों अंदर आ रहा था, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। क्या दोस्ती होगी और क्या निकाह होंगी और क्या बरकत होगी मेरे प्यारों। और आज निकाह में कितना ढोंग होता है, होता कि नहीं होता ढोंग, कितना ढोंग होता है। मालूम है एक मरतबा एक औरत आई जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और क्या फरमाया मालूम, उस औरत ने, वो साहबिया है, आकर कहती है अल्लाह के रसूल मुझे आपके साथ निकाह करना है, अल्लाह के रसूल मुझे आपके साथ निकाह करना। हमारे नबी ने फरमाया नहीं मुझे कोई तकाजा नहीं है, मुझे इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहा अच्छा आपको ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी मैं तो इरादा करके आई थी कि मुझे आपके साथ। देखो सादगी कैसी। एक साहबी वहाँ पर बैठे थे, वो कहते अल्लाह के रसूल आपका इरादा नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया नहीं मेरा इरादा नहीं है। तो कहा उनको पूछो ना मेरा इरादा है। उनको हमारे नबी ने पूछा, देखो वो बैठे हैं और वो इरादा कर रहे हैं लेकिन सुनना बहुत करीब है, बहुत करीब है, खाने के लाले पड़े। उस औरत ने कहा आपका हुक्म क्या है। हमारे नबी ने फरमाया कर लो, क्योंकि कुरान में तो यही लिखा है कितना भी गरीब होगा शादी करेगा अल्लाह मालदार बना देगा। लोग क्या कहते हैं मालूम, पहले कमाऊंगा फिर शादी करूंगा, कुरान कहता है पहले शादी कर, ऑटोमेटिक अल्लाह तेरे को मालदार बनाएगा। 18वें पारे में लिखा यकुनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली। अल्लाह फरमाते गरीब से। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरत पूछती है आपका क्या ख्याल है। हमारे नबी ने कहा हो जाए, निकाह हो जाए। तो जब तैयारी दोनों तरफ हो गई, हमारे नबी ने वो साहबी को बुलाया, कहा मेहर क्या दोगे, मेहर क्या दोगे। तो कहा नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेहर में कुछ भी नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कुछ भी ढूंढो, मेहर तो देना पड़ेगा। भाई मेहर जो बड़ी वाली मेहर है वो बाद में देना, लेकिन थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा। वो साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल मेरे पास कुछ भी नहीं। तो हमारे नबी ने पूछा कुछ कुरान याद है। तो कहा इतनी सूरतें मेरे को याद है। उस औरत को पूछा पर्दे में तुमको इतनी सूरतें याद है। कहा नहीं। कहा बस ये सूरतें इनको सिखा देना तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। ये निकाह होते थे। हम लोग तो यहाँ कोई नबी के तरीके पे निकाह हो रहा। इसलिए मैंने कहा कि आज से निकाह में ढोंग ढांग बंद, प्यारे नबी का दामन थामेंगे इंशाअल्लाह। हमारी बेटी को शोहर मारेगा नहीं, तलाक की धमकी नहीं देगा। काज होता है ना, ससुर बात नहीं करता, सास मुंह चढ़ा के घूमती है। हाँ सास भी कभी कभी ऐसा मुंह चढ़ा के घूमती है, हाँ जैसा खट्टी कड़ी का प्याला पी के घूम रही हो। लेकिन उसमें कसूर हमारा है। सादगी के साथ निकाह करो, सास को माँ की शक्ल में देखोगे, ससुर को अब्बा की शक्ल में देखोगे और गैर घर को अपना घर समझोगे तो भाई करेंगे ना सर। ये ढोंग कारी कमरुल इस्लाम बहुत सुनने की बात है। एक मरतबा एक मौलाना खाना खाने गए, क्या कहाँ गया वो
महबूब का है, हाँ? तूने भी बरसों के बाद खिलाया, तेरे ऊपर ही फिट कर दो भाई। एक मरतबा मौलाना खाना खाने गए, अब मौलाना की खाने की तो बैटिंग घबरा जाता है सामने वाला जब मौलाना खाने पर आता है ना। आज ये हबीब भाई भी मेरे से घबरा गए कारिश में, धीरे से मेरे को बोलते हो गया। मौलाना खाना खाने गए और वो मौलाना बहुत अच्छे थे, बोलिए अशरफ खाना वाना खाए, बराबर पेट भर कर खाना खाए। और खाना खाने के बाद क्या कहा मालूम है क्या कहा? खाना खाने के बाद क्या कहा कि खाना बीवी ने बनाई ना? और शोहर कहते हैं हाँ मेरी बीवी बनाएगी ना खाना। कहा तुम्हारी बीवी को जाके मेरा सलाम कहो, इतना अच्छा खाना पकाई, सलाम कहो। और जाकर कहो मौलाना दुआ करते अल्लाह तेरे को जन्नत देवे। वो शोहर अंदर गया, जाकर कहते हैं मौलाना सलाम बोले, खाना बहुत अच्छा लगा और तेरे को जन्नत की दुआ दी। तो बीवी रोने लगी। कहा तू रोती क्यों है? कहा मौलाना एक बार खाए जन्नत की दुआ दी, तू 25 साल से मेरा हाथ का खाता है, तू 25 साल से मेरे हाथ का चावल, मेरे हाथ की रोटी, मेरे हाथ का सालन, मेरे हाथ की बिरयानी, मेरे हाथ का तेव पुलाव और मालूम नहीं कितने पुलाव खाता है, और मौलाना एक बार खाया मेरे को जन्नत की दुआ दे दिया। वो औरत रोने लगी, और तूने आज तक कभी मेरे को जन्नत की दुआ नहीं दी। वो शोहर समझ गया महबूब बात तो बराबर है, समझ गया बात तो, लेकिन अभी तो कुछ कर नहीं सकते ना, फौरन इमरजेंसी में तो कुछ नहीं कर सकते। उसने 25 दिन तक इंतज़ार किया और सोचा था कि एक दिन बीवी को जन्नत की दुआ ज़रूर दूंगा। एक दिन घर में एंटर हुआ ना 25 दिन के बाद, तो देखा कि बिरयानी का थाला रखा हुआ। कहा आज बहुत अच्छा मौका है। उसने बैग रखा और गया और जाके ये खाना खाया। वाह 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 वाह, क्या खाना बनाया है, क्या लजीज खाना बनाया, क्या उम्दा खाना बनाया, क्या जायकेदार खाना बनाया। और फिर खाते भी जाओ आई लव यू आई लव यू आई लव यू, फिर आई मिस यू आई मिस यू, और फिर और ज्यादा क्या वो उंगली की खुशबू भी आ रही है। जैसा ये बोला सामने से एक बर्तन इसके सीधे दिमाग पे ठाक करके लगा। क्या हुआ? तो बीवी बार का क्या हुआ? अब पड़ोसन का खाना है। देखो ढोंग किया तो पकड़ा गया। तो जो दुनिया में ढोंग करता है पकड़ा जाता है, तो हम प्यारे नबी के साथ ऐसा करते होंगे तो दरबार मुस्तफ़ा में एंट्री कैसे मिलेगी? भाई बात समझ में आ रही है आप सबको? चलो मैं आखिरी बात पे आ जाता हूँ। आप लोग खुश हो ना? सब नाराज तो नहीं ना मेरे से? एकदम सादगी के साथ निकाह करेंगे ना इंशाल्लाह, और दुल्हा भी सादगी के साथ होए, दुल्हन भी नहीं बोले, दुल्हन भी सादगी के साथ होए, और निकाह में रहमत होगी, बरकत होगी, मगफिरत होगी। अभी तो आजकल सादगी तो मेरे को समझ में ही नहीं आती। कारी इस्माइल साहब, ये यहाँ जितने जवान बैठे ना सब टोपी पहन के बैठे, लेकिन मेरे को टोपी पहना है। अगर इनकी टोपी उतारो ना तो इधर बाल, इधर बाल, इधर पीछे नहीं। वो मालूम नहीं औरतों के अंबोड़े जैसे इधर बाल होते, और फिर क्या करेगा मालूम? या बाहर बाइक पे आके ब्रेक मारेगा मौलाना हुसैन, और फिर यूं करता। और अगर पिक्चर देख के आया या कोई मोबाइल पे पिक्चर देखा 3 घंटे का, उसके बाद मोइन बाइक पे ऐसा लगता है कि वो खान नकली, असल तो कठोर में पैदा हुआ। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? यार इधर बाल नहीं, इधर बाल नहीं, पीछे बाल नहीं, ये इलाका यतीम, ये इलाका गरीब, पीछे का इलाका ज़कात का मुस्तहिक। और हजाम लोग को तो अभी चांदनी हो गई भाई, गोल्डन चांस। पहले मालूम हम लोग हजाम की कुर्सी पर बैठते थे, जब हजाम बाल काट लेता था ना, हम आईने में देखते थे, फिर कहते थे ना या ये इधर कम हो गए, इधर ज्यादा है, इधर भी कम करो, दोनों तरफ का लेवल बराबर करो। वो हजाम बेचारा करता था। अब तो हजाम को जहां कैची घुमाना है घुमाता है, और जब घुमाने के बाद उसको आईने में देखता है, कहा ये क्या? कहा वेस्टर्न स्टाइल। तो चला लल्लू कम वक्त। यहाँ बहुत सारे कार्टून बैठे होंगे टोपी उठावे तो पता चले। आज से इरादा करो भाई, मुस्तफ़ा का दामन, नहीं साथ में बोलो ना, मुस्तफ़ा का दामन। आज अब रबीउल अव्वल का आखिर है, रबीउल आखिर शुरू है, वलियों के वली का महीना आ रहा है, नबियों के नबी का महीना जा रहा है। दोनों को साथ में मजबूत करके एक साथ में आवाज से बोलो मुस्तफ़ा का दामन, नहीं आवाज से बोलो मुस्तफ़ा का दामन। अब एक आखिरी बात, ये आप लोग ये निकाह होने वाले, मैं तो निकाह में हाजिर नहीं हो पाऊंगा, मेरी मजबूरी है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा शादियाँ होती, कभी सुबह 11 बजे निकाह पढ़ाना होता है, कभी 12 बजे होता है ना। जाते हो सब लोग, जाते हो निकाह में? अरे हाँ, कौन सा मुश्किल सवाल पूछा भाई। जाते हो तो हाँ बोलो, नहीं जाते हो तो ना बोलो। हमारे जो कठोर में हमारे रिश्तेदारों में जो शादियाँ होती है, सुबह 11 बजे निकाह होता, कोई भी मौलाना निकाह पढ़ाने आवे, जाते नहीं जाते?
جاتے ہو؟ ہاں بولو، جاتے ہو؟ کیوں جاتے ہو؟ کنکوتری آتی ہے؟ ہاں یا نا؟ میرے کو بھی آئی کنکوتری محبوب کی طرف سے آتی نا کنکو، اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے فل فیملی یا ہاف فیملی ہوتا نا. ارے بولو نا، نکاح میں جاتے ہو تو بغیر دعوت کے جاتے ہو کہ کنکوتری آتی ہے؟ کچھ لوگ بغیر دعوت کے بھی جاتے ہیں، منڈپ میں گھس جاتا ہے، کھاتا ہے، سوچ کے جاتا ہے لڑکی والے پوچھے تو میں لڑکے والے کی طرف سے، لڑکا والا پوچھے تو لڑکی والے کی طرف سے، ابھی باہر آ کر دوستوں میں کہتے ہیں کھائینے آؤ، برابر کھائینے آؤ. حالانکہ اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا دخل سارقا وخرج غاصبا. ہمارے نبی فرماتے بغیر دعوت کے کوئی منڈپ پہ جا کے کھانا کھاتا ہے، ہمارے نبی فرماتے چور بن کے گیا، لٹیرا بن کے آیا، قیامت میں ایک ایک دانے کا جواب دینا پڑے گا. لیکن خیر چلو، آپ لوگ تو ماشاءاللہ آپ لوگ تو ایسا نہیں کرتے ہو، نہیں کرتے نا ایسا، منڈپ میں گھستے تو نہیں ہو نا آپ لوگ. مطلب ہے کہ آپ لوگ جاتے ہو شادی میں، کیا آتی ہے؟ کنکوتری. بولو نا، کیا آتی ہے؟ کنکوتری. اچھا ایک بات میرے کو بتاؤ کہ آپ کو کنکوتری ملی اور آپ کو شادی کا ٹائم بھی لکھا ہوا ملا، نکاح کا ٹائم بھی ملا، کھانے کا ٹائم بھی ملا، آپ نہیں گئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو آپ نہیں گئے، شادی ہوگی نہیں ہوگی؟ ہے نا؟ آواز سے بول رہے، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا نکاح پڑھانے والا مولانا نہیں آیا تو نکاح ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو بھی ہوں گی. ایک مولانا نہیں تو دوسرا مولانا، دوسرا نہیں تو تیسرا مولانا. نکاح تو ہم کنکوتری ملی ہم کو، ہم جائے یا نہ جائے، جائے تو بھی شادی ہوگی، نہیں جائے تو بھی شادی ہوگی. کوئی خاص مولانا کو بلائے، وہ آوے نہ آوے، بولو شادی نہیں، بولو نا شادی. کتنی کنکوتری آتی ہے؟ اور وہ کنکوتری بھی کیسی معلوم ہے؟ کبھی کبھی ایک کنکوتری میں اتنا بڑا شیطان لگا ہوا ہے، وہ جان بوجھ کے ایک گھر چھڑوا دیتا ہے. آدمی پوری لسٹ تیار کرے گا، ہاں 500 جگہ کنکوتری پہنچانا ہے، ایک گھر میں جائے گا، کوئی تالا لگا ہوگا یا سمجھو بھول جائے گا، ایک گھر بھول، اور جس کے گھر بھول گیا وہ لعنت کھڑی کرے گا. کیا بولے گا معلوم؟ اے منے کنکوتری نہیں آتی، منے. تو تھا کون بھائی؟ تو پرائم منسٹر ہے کہ کوئی منسٹر ہے؟ منے بھولی گیا، منے. اور پھر غصے میں کیا بولے گا معلوم؟ وہ مرے تو میں اس کے جنازے کی نماز میں بھی نہیں جاؤں گا. ارے پہلے تیری وکٹ گئی تو کیا ہوگا؟ مطلب ہے کہ بولو بھائی شادی میں جاتے ہیں، کتنی کنکوتری آتی ہے؟ اچھا ایک بات میں بولو، آپ نہیں جاؤ تو کیا پرابلم آتا ہے معلوم؟ کیا پرابلم آتا ہے؟ شادی تو ہوگی، پرابلم کیا آتا ہے معلوم؟ 2 دن کے بعد جب اس کا ابا ملے گا یا اس کا کوئی رشتہ ہے، تو شادی میں نہیں آؤ، ایک کج ماری پوری ایما بھی تو شادی میں نہیں آؤ. یعنی وہ بہت افسوس کرے گا کہ ہمارا اتنا اچھا سبند تھا، تو نے خراب کر دیا. کتنا اچھا سبند تھا، تیرے لڑکے کی شادی تھی میں آیا، آج میری لڑکی کی شادی میں آ جاتا تو کیا جاتا، تو آیا نہیں، ہمارا رشتہ خراب ہو گیا، اب تو تیرے گھر میں آنے کا جی بھی نہیں چاہتا. معلوم ہوا کہ شادی میں کنکوتری آتی ہے، پھر نہیں جاؤ تو بولو رشتہ، بولو نا رشتہ خراب. سبند کنکوتری کتنی آتی ہے؟ نہیں جاؤ تو رشتہ. اوپر والا روزانہ 5 کنکوتری بھیج، بولو ہاں کہ نہیں؟ ہاں بولو، اوپر والا بھیجتا کہ نہیں بھیجتا؟ اچھا زمین والے کا تو ایک آدھ گھر چھوٹ جاتا، اوپر والے کا چھوٹتا ہی نہیں، کوئی گھر مس نہیں کرتا. 5 کنکوتری، اس میں فجر کی کنکوتری تو پھول وول لگا کے، باقی سب کنکوتری نارمل، فجر کی کنکوتری پھول لگا کر الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. کنکوتری ایسی آتی ہے جو پھول لگا کر فجر میں آتی ہے. اب بتاؤ دنیا والے کی ایک کنکوتری آئی، گئے، نہیں جاتے تو رشتہ خراب ہو جاتا. اوپر والے کی کنکوتری فجر پڑھی تو ٹھیک، نہیں پڑھی تو رشتہ خراب ہو گیا. زمین والے کا رشتہ خراب ہو جائے نا، ایک بات نہیں کرے گا تو دوسرے 10 کٹھور میں تیار ہو جائے گی. اوپر والے کا رشتہ خراب ہوگا تو ایک اللہ کے سوا کون ملے گا؟ تو عقل میں آنے والی بات ہے کہ دنیا، یعنی جو لوگ 11 بجے مسجد میں جاتے ہیں، میں کہتا ہوں اس سے بڑا بے شرم دھوکے باز کوئی نہیں ہے. بہت سو کو میں دیکھتا ہوں 11 بجے پھٹافٹ سب کے آگے مسجد میں بیٹھ گئے. اچھا 11 بجے کون سی نماز کا ٹائم ہے؟ فجر نہیں، ظہر. 11 بجے کہاں کو آئے، آ کے بیٹھ جائیں گے، سب پورا مجمع بیٹھ جائے گا، کوئی رومال باندھ کے بیٹھے گا، کوئی ٹی شرٹ جینس پہن کے بیٹھے گا. کیوں؟ میرے دوست کا نکاح، میرے دوست کا نکاح. ارے تیرے سے بڑا پاؤلی اور بیوقوف اور غدار کون ہوگا جو دنیا کی کنکوتری پر آیا ہے اور فجر کی نماز میں اللہ کی کنکوتری کو پھاڑ ڈالا ہے.
جو اللہ کی کنکوتری کو پھاڑتا ہو اور دنیا والی کنکوتری پہ آتا ہو، اللہ اس کو محتاج بنا کے گھماتا ہے۔ آج حالات پہ حالات آتے، آدمی سوچتا ہے حالات کیوں آئے؟ اللہ کہتا حالات آئے نہیں ہے، تیرے گناہوں نے اس کو بلایا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، شادی سب سے بڑا پیغام ہے نماز کا، کہ وہاں کی کنکوتری اگر اہمیت رکھتی ہے تو اوپر والے کی کنکوتری اور بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کون کون تیار ہے جو پکا ارادہ آج کے مجمع میں کرے کہ میری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر کرے اور بولو انشاءاللہ۔ دیکھو ربیع الاول کا آخر، ربیع الاخر شروع ہونے والا، بہت ولیوں کا اور نبیوں کا مہینہ، ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ۔ کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا، پکا وعدہ بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں ہمارے حبیب بھائی لکڑے والا، احمد خان اور اسی طریقے سے محبوب خان اور ان کی پوری فیملی کو اور فرحان بیٹے کو بہت 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 مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں میں ہونے والی بیوی میں اور ان میں خوب محبتیں پیدا فرمائے اور خوب عافیت اور خوب اچھا رکھے اللہ، کیونکہ میرے پیاروں ایک برائٹ فیوچر اللہ دونوں کو نصیب فرمائے، ایک اچھا مستقبل نصیب فرمائے اللہ۔ آپ جتنے کٹھور والے آئے ہیں، میرے کو معلوم ہے دیوالی ویکیشن ہے، جو مجمع ہونا چاہیے وہ مجمع نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی ساپوتارہ نہیں، کوئی معلوم نہیں ادھر کوئی ادھر، کوئی عورت اپنے میکے میں، سب کے ویکیشن ہے، پھر بھی اتنا بڑا مجمع ملا ماشاءاللہ۔ کٹھور والے، کھولوڑ والے، وراچھا والے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میں بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا پھر ایک مرتبہ میرے بیٹے جیسے اڑیسہ سے قاری قمر الاسلام صاحب، جنہوں نے جو نعت پاک پڑھی اور آج ہمارے دلوں کو جو مہکایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے سیمار عطا فرماوے، جنت کا کوثر عطا فرماوے۔ اور اسی طریقے سے میں شکریہ ادا کروں گا بیٹے مولانا نعمان کا بھی اور مولانا عارف صاحب کا تو بہت بہت زیادہ شکریہ، جو شیخ الحدیث ہے ماشاءاللہ، بخاری شریف کے لیے بہت محنتیں کرتے ہیں، بہت اچھا درس دیتے ہیں۔ اور مولانا اشرف صاحب، یہ بھی میرے ایک زمانے کے ساتھی، بھلے سو رہے لیکن ساتھی ہے میرے زمانے کے، اللہ ان کی بھی عمر میں برکت۔ مولانا عمران صاحب ہے، مولانا وسیم صاحب ہے، مولانا نسیم صاحب ہے، وسیم نسیم، بہت سارے قاری اسماعیل صاحب ہے اور مولانا حسین صاحب ہے، اور بھی بہت سارے علماء کرام ماشاءاللہ یہاں جمع ہے۔ یہ علماء جمع ہوتے تو اتنی خوشی ہوتی، کیوں خوشی ہوتی معلوم ہے؟ کیونکہ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے نا، وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو ہم کو ایسا لگتا کہ اللہ فرشتوں کو کہتا ہوگا یہ کچھ مانگے اس سے پہلے اس کو عطا کر دینا، کیونکہ میں نے اس کے سینے میں میرے قرآن والی دولت کو عطا کیا ہو۔ اسی لیے ایک حضرت جنید بغدادی کا جملہ ہے، عالم کا پیچھا یعنی عالم کا کرتا پکڑ لے، عالم کا کپڑا پکڑ، عالم کا دامن تھام لے۔ یہ علماء نہ ہوتے تو ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ اللہ ہمارے کٹھور کے تمام علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمارے طاہر بھائی کی عمر میں بھی خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ ہمارے یوسف بھائی جو خادم العلم والعلماء، جو کھروڑ کی ویلفیئر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور پیرالائز کا اٹیک آیا ہے، ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور یہ پرچی میرے ہاتھ میں، اس میں بھی کچھ لوگوں کے نام ہے، قاری تو قمر الاسلام صاحب، مولانا عارف صاحب، قاری فضیل صاحب، جو بچے کہاں گئے، جو قرات پڑھا، بہت اچھا قرات پڑھا ماشاءاللہ، خیر وہ پڑھانے والے ہوں گے، ان میں اپنا مطالعہ وغیرہ میں گئے ہوں گے۔ اور مفتی عادل صاحب اور مولانا سہیل صاحب اور قاری سعید صاحب اور مولانا ادریس صاحب اور مولانا عمران اور مولانا حسین اور مولانا عبداللہ اور قاری اسماعیل اور مولانا اشرف صاحب، اللہ یہ تمام علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ اچھا، یہ مولانا عارف صاحب نے آنکھوں پہ بیان کیا، معلوم نہیں آج اتفاق سے میں جو کارڈ لے کر آیا ہوں وہ آنکھ والا ہی لایا ہوں۔ ایک بات یاد رکھو، جس کو آنکھوں میں تکلیف ہوئے، جس کے نمبر اترتے نہیں ہوئے، یا جس کے نمبر چڑھتے ہوئے، یا جس کو آنکھ میں کھجلی بہت آتی ہو، ایچنگ بہت ہوتا ہوئے، یا جس کے آنکھوں میں سے پانی آتا ہو، یہ آنکھ بہت سینسیٹیو ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو بڑے بڑے اس کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، کبھی اندر کا ریٹینا جو ہوتا ہے اس کے اوپر، اور خاص کر کے موبائل کا ریفلیکشن آنکھوں کے پردوں پہ سوجن لاتا ہے۔ خیر جو بھی ہوئے، میں اس وقت جو دعا لایا ہوں بہت پیاری دعا ہے، روزانہ پڑھ لو، آنکھوں کے جس طریقے سے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے پڑھنا ہے پڑھ لو، انشاءاللہ قیامت آئے گی مگر آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ میڈیکل جہاں فیل ہوتا ہے نا وہاں ہمارے نبی کی دعا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کارڈ کن کو دیا ہے؟ بیٹے عامر کو، ہمارے احمد بھائی کے بیٹے عامر۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں نے اس بیان کو ضرور سنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، اور ملتے ہیں نیکسٹ بیان میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔